السلام علیکم۔ ہم آپ ناظرین کا تہہ دل سے بھٹو کے آخری 323 دن کے اس سیریز کے پارٹ 2 میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 2، ابتدائی ایام۔ جو ہی بھٹو صاحب کو سینٹرل جیل راولپنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا، اس وقت جیل میں بہت سے ایسے لوگ بھی قید تھے جو پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ انہی مارشل لاء حکام نے ان کی معمولی کوتاہیوں پر سزا دے دی تھی۔ ایسے سب قیدیوں کی فہرستیں تیار کی گئیں اور انہیں پنڈی سے باہر دوسری ضلعی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ مسٹر بھٹو کی اسیری کے دوران کوئی گڑبڑ یا بلاوا وغیرہ نہ ہو۔ حکام نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جب تک مسٹر بھٹو کو راولپنڈی جیل میں رکھا جائے، کوئی قیدی جس کا پی پی سے تعلق ہو اس جیل میں نہ لایا جائے۔ اس فیصلے پر پنڈی جیل کے حکام بہت خوش تھے کہ ان کی جیل کو صاف کر دیا گیا ہے۔ ملاقاتی بھٹو صاحب سے ہر خاص و عام کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ ان سے ملنے کے لیے سپریم کورٹ یا حکومت پنجاب کے ہوم سیکرٹری کا اجازت نامہ ضروری تھا۔ سپریم کورٹ ایسا کوئی بھی حکم سپرنٹنڈنٹ جیل راولپنڈی کو بھیجتا جو ایسے احکامات پر عمل کرنے سے پہلے مجھے اور ایس ایم اے ایل کو اطلاع کرتا، اور اگر ضرورت سمجھی جاتی تو عمل سے پہلے ایس ایم ایل اے حکام بالا سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ جب بھی کوئی اجازت نامہ یا حکم جیل سپرنٹنڈنٹ کو بھیجتا، اس کی نقل مجھے بھی دی جاتی اور ایس ایم اے ایل اور ڈی ایم ایل اے کو الگ الگ اطلاع کر دی جاتی، اور عمل درآمد سے پہلے مجھے ان حکام سے اجازت لینی ہوتی تھی۔ ابتدائی ایام میں مندرجہ ذیل ملاقاتوں کا آنا جانا رہا۔ وکلاء بھٹو صاحب کے اس کیس کی یحییٰ بختیار، دوست محمد اعوان، غلام علی میمن، عبدالحفیظ لکھو اور آخری دنوں میں مجاہد حفیظ پیرزادہ نے بھی پیروی کی۔ سپریم کورٹ نے ایک وقت میں صرف 2 وکلاء کو بھٹو صاحب سے روزانہ 1 گھنٹہ ملنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ جمعہ اور تعطیلات کے دنوں میں وکلاء جیل میں نہیں آ سکتے تھے۔ شروع میں وکلاء کو دن کے 2 سے 3 بجے تک جیل میں آنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں شام 6 سے 8 بجے کے دوران صرف 1 گھنٹہ کے لیے باہر صحن میں بیٹھ کر بھٹو صاحب سے ملنے کی اجازت ہو گئی تھی۔ بھٹو صاحب سے تمام ملنے والے ملاقاتوں کی تفصیل جو ہے وہ آگے بیان کی جائے گی۔ بیگم و بیٹی عام حالت میں پھانسی کی سزا یافتہ قیدی کے ملاقاتیوں کو جیل حکام کی مرضی پر چند منٹ ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، اور ایسی ملاقات قانونی طور پر 20 منٹ تک ہو سکتی ہے۔ بیگم بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہفتہ میں الگ الگ 1 مرتبہ ملاقات کی اجازت تھی۔ یہ دونوں بیگمات کراچی سے پولیس کے ایک افسر کی نگرانی میں ہوائی جہاز سے راولپنڈی لائی جاتی تھیں۔ یہ دونوں بیگمات کراچی سے پولیس کے ایک افسر کی نگرانی میں ہوائی جہاز سے راولپنڈی لائی جاتی تھیں اور ملاقات کے فوراً بعد اگلی فلائٹ سے واپس کراچی لے جائی جاتی تھیں۔ بیگم نصرت بھٹو پہلی مرتبہ 21 مئی 1978 صبح 9:30 بجے جیل میں ملاقات کے لیے لائی گئیں۔ ان کی یہ ملاقات بھٹو صاحب کی کوٹری میں کرائی گئی جو 12:35 تک جاری رہی۔ اس ملاقات سے ایک دن پہلے ایس ایم ایل اے بریگیڈیئر ایم ممتاز ملک نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ وہ ایک دانشور قسم کے بہت ہی شریف اور نیک دل انسان ہیں۔ وہ اپنے کام میں ماہر اور کامل شخص ہیں۔ مجھے ان جیسے بہت کم کمانڈروں کے تحت کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اس دن مجھے بتایا کہ ہم بہت سخت کام سونپا گیا ہے۔ ایک طرف ہمارے ملک کے سابق سربراہ ہیں جنہیں بدقسمتی سے ایک مقدمے کے سلسلے میں قید کر لیا گیا ہے، اور دوسری جانب موجود حکمران ہیں جو کہ ہم نے پوری ایمانداری سے وفاداری دکھانی ہے، جس کی ہم نے قسم کھا رکھی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کا کیس سچا ہے یا جھوٹا۔ یہ کام تو سپریم کورٹ کا ہے، ہمیں تو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ لیکن مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں مجھے غیر جانبدار، ثابت قدم مگر دوستانہ رہنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے دن بیگم بھٹو صاحبہ مسٹر بھٹو سے ملنے آ رہی ہیں، اور ان کے بعد ان کی باقی رشتہ دار بھی آتے رہیں گے۔ بھٹو صاحب اور ان کے رشتہ داروں سے قانون کے اندر رہ کر عزت سے پیش آنا چاہیے۔ میں جناب ایم ممتاز ملک کا ایسی نصیحت کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔
دوسرے دن بیگم بھٹو کی ملاقات سے پہلے میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ایسی ملاقاتوں کے بارے میں مفصل بات چیت کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ملاقات بھٹو صاحب کی کوٹری کے اندر ہوا کرے گی، کیونکہ وقت کی کوئی کمی نہیں، اس لیے 20 یا 30 منٹ کی بندش نہیں ہوگی۔ اگر ملاقاتی بہت زیادہ وقت لے لیتا ہے تو یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے۔ ملاقات کے دوران بھٹو صاحب کو ہر طرح کی خلوت مہیا کی جائے گی۔ وارڈ روجوان کی کوٹری کے دروازے سے ہٹ کر نزدیک دالان میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ دالان سے باہر چلا جایا کرے گا تاکہ ملاقات کے دوران کسی قسم کی خلل اندازی نہ ہو۔ میری ان ہدایات پر جیل سپرنٹینڈنٹ کافی خوش ہوئے اور بعد میں کہنے لگا کہ اس کو ڈر تھا کہ مارشل لا حکام کہیں وقت کی پابندی کے علاوہ دوسری پابندیاں بھی عائد نہ کر دیں۔ ابتدائی ایام میں مختلف عناصر کا رویہ۔ جیل میں ڈیوٹی کے دوران مجھے ایسا انوکھا تجربہ ہوا جو پہلے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ بھٹو صاحب جیسا ایک عظیم لیڈر جیل کی کوٹری میں ایک بپھرا ہوا شیر بنا بیٹھا تھا۔ مارشل لا تو تمام قاعدوں اور قوانین سے بالاتر ہوتا ہے۔ جیل حکام ہر ایک کو یس سر کر رہے تھے، بیگمات حالات سے سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھیں، اور میرے جیسا سپاہی جس کے لیے فرض کی ادائیگی ایمان کا جزو ہے ان نامواقف حالات میں گھرا ہوا تھا۔ یہ تھے وہ چند حالات جن کی کچھ تفصیل بتائی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، اگلی قسط میں یعنی قسط نمبر 3 میں ہم شروع کے ایام میں بھٹو صاحب کا رویہ، اس پر ایک تفصیلی ویڈیو شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہسٹری اینڈ فیکٹس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔